حزینہ دے سیلاب معاصی میں طاعت کا سفینہ دے ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے پھر دہر میں پھیلا دے ایمان کا اجیارہ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ یا رب مجھے دنیا میں جینے کا قرینہ دے میرے دل ویران رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، امید ہے آپ سب لوگوں کا رمضان المبارک بہت بہترین طریقے سے گزر رہا ہوگا اور آپ لوگ اس بابرکت مہینے کے ہر ایک گھڑی، ہر ایک لمحے کو انتہائی عمدہ طریقے سے استعمال کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ تعلق قائم کرنے کے لیے اور اس سے دوستی کرنے کے لیے۔ میرا نام طلحہ نوید ہے اور ہم لوگ آج حقوق و آداب کے موضوع کے سب سے امپورٹنٹ پارٹ کو کور کریں گے جو کہ رمضان کی مناسبت سے بہت ضروری ہے، اور وہ ہے قرآن پاک کے حقوق و آداب۔ لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ سب لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ یہ وہ سوال ہے جو کہ جس سوال نے مجھے بھی ایک بہت لمبی مدت کے لیے ایک قسم کے اشتغال میں، ایک کنفیوژن میں ڈال رکھا تھا، اور وہ سوال یہ ہے کہ آخر ایمان بالغیب میں ایسی کون سی طاقت ہے جو کہ اس پہ ایمان رکھنے والوں کو اس بات پہ آمادہ کرتی ہے کہ وہ اپنے زندگی کو، اپنے فیوچر کو، اپنے عزت، اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد، یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ وہ اپنے آپ کو ہر طریقے سے قربان کر دیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اور دیکھا جائے تو یہ سنت آج بھی قائم ہے۔ آج بھی جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم لوگ تو اس مسئلے میں شاید بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم لوگوں کو تو اپنی ماں کی آغوش میں ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام سے نواز دیا، ہمیں اس نے پیدا ہی مسلمان گھرانے میں کیا، اور جس وجہ سے ہمیں اس اذیت سے نہ گزرنا پڑا اس دین کو قبول کرنے کے لیے جو کہ عام طور پہ نیو کنورٹس کو کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ ان لوگوں کے بارے میں کبھی سنیں، ان لوگوں کے بارے میں کبھی پڑھیں، تو آپ کو اس بارے میں احساس ہوگا کہ جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ کی راہ پہ اپنا پہلا قدم رکھتے ہیں، تو سب سے پہلی قربانی ہی ان کے اپنے بہت قریبی رشتہ داروں کی ہوتی ہے اکثر اوقات۔ اور اس طرح کے کیسز کے اندر، اس طرح کی سچویشنز کے اندر یہ سوال بار بار سامنے آتا ہے کہ آخر کسی ایسی چیز پر ایمان لانا جو کہ آپ نے کبھی دیکھی بھی نہیں اور بہت ممکن ہے کہ آپ اپنی حیات، اپنی آخری سانس تک نہیں دیکھ سکیں گے، اس کی بنیاد پر اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دینا، یہ ہمت کہاں سے آتی ہے؟ آخر وہ کیا طاقت ہے اس ایمان کے اندر؟ اور سچ پوچھے تو اس کا جواب مجھے قرآن پاک کے اندر ہی ملا ہے، یا یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ قرآن پاک ہی اس چیز کا جواب ہے۔ بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کا قرآن پاک سے تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ اس کو صرف ایک عظیم کتاب کے طور پہ نہیں دیکھتے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام دیکھتے ہیں، اس کو وہ طریقہ، وہ چینل دیکھتے ہیں جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو سکیں، اس سے بات چیت کر سکیں، اس کے بتائے ہوئے راستے کو تلاش کر سکیں اور اپنے مسائل کا حل اس کے اندر ڈھونڈ سکیں۔ اور سوال یہ ہے کہ جب یہ تعلق آپ کا قائم ہوتا ہے قرآن پاک کے ساتھ تو اس کے کیا تقاضے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس کا بہت گہرا تعلق ہے ان سارے حقوق و آداب کا جو کہ ہمیں قرآن پاک کے پورے کرنے ہم پہ لازم ہیں۔
اب اسی طرح اگر ہم سیرت میں سے کچھ بہت اہم مثالیں لیں تو ہمیں اس بات کو یاد کرنا چاہیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس چیز نے اثر کیا تھا، جس چیز نے ان کا ارادہ تبدیل کیا تھا اور جس کی وجہ سے وہ اسلام لے کر آئے تھے، وہ سورہ طٰہٰ کی پہلی 14 آیات تھی، کہ جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی نیت سے اپنے قدم بڑھا رہے تھے، اور اس وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک خبر دی کہ ان کی بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے گھر جا کر جب انہوں نے ان آیات کی تلاوت کی تو اس وقت در حقیقت انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ واقعی حقیقی طور پہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم نجاشی کی بات کریں، جو کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب ان کے دربار پہ حاضر ہوئے اور مسلمانوں کا کیس ان کے سامنے لے کر آئے کہ جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، تو اس موقع پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی زیادہ لمبی تقریر نہیں کی تھی نجاشی کے سامنے۔ انہوں نے زیادہ زور اس بات پہ دیا تھا کہ انہوں نے سورہ مریم کی کچھ ابتدائی آیات کی تلاوت کی تھی، اور جس کی وجہ سے نجاشی کا دل موم ہوا تھا، اور اس نے مسلمانوں کو اجازت دی تھی کہ وہ حبشہ میں جتنا چاہے قیام کر سکے۔ تو ان آیات کے اندر ایسی کیا بات تھی، ان آیات میں کیا پیغام تھا جنہوں نے ان عظیم ترین ہستیوں کا دل بدلا، اس کی تحقیق میں آپ سب پہ چھوڑتا ہوں کہ جب ہم لوگ آج یہ قرآن پاک کے حقوق و آداب کے بارے میں سیکھیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کلاس کے بعد، اس سیشن کے بعد آپ لوگ فوری طور پہ ان آداب کو، ان حقوق کو اختیار کریں گے، اور ان کو اختیار کرتے ہوئے قرآن پاک کی خاص طور پہ ان آیات کو اور باقی بھی پورے قرآن پاک کو اسی طرح پڑھیں گے اور اس میں ہدایت تلاش کریں گے، اس میں اللہ تعالیٰ کی راہ تلاش کریں گے، اور اس سے محبت کا وہ راستہ، وہ ذریعہ تلاش کریں گے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر انسان کے لیے پوشیدہ رکھا ہے۔ تو اب اس کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کا، جو کہ سب سے پہلے قرآن پاک کے حقوق کے بارے میں۔ بنیادی طور پہ قرآن پاک کے 4 حقوق ہیں جو ہم سب پہ پورا کرنا لازم ہے، اور ان میں سے سب سے پہلا وہ عقیدہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، اور اس میں کوئی رد و بدل نہ کبھی ہوئی تھی اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ ویسے تو بات کرنے کو اس کے اوپر آپ کو بہت سارے ہسٹوریکل اکاؤنٹس ملیں گے، اگر آپ خلفائے راشدین کے دور کی بات کریں، اور اس کے بعد کے ہر موقع پہ جہاں پہ قرآن پاک کو کمپائل کرنے پہ کام ہوا، خاص طور پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا، اور جس طریقے سے اس کو ایک مصحف کی صورت دی گئی اور اس کو عام کیا گیا، تو یقیناً آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ جس طریقے سے قرآن پاک اور احادیث کو، خاص طور پہ قرآن پاک کی حفاظت کی گئی ہے، وہ تاریخ میں ایک بہت کہتے ہیں نا یونیک قسم کا ایک پورا سسٹم ہے، ایک پورا فریم ورک ہے جو فالو کیا گیا ہے، اور وہ تاریخ میں در حقیقت بہت ہی یونیک قسم کا فریم ورک ہے جس کو فالو کیا گیا ہے، اور اتنا ریگرس قسم کا اکیڈیمک فریم ورک شاید ہی آپ کو کہیں اور پہ مل سکے۔ تو یہ تو بہرحال اس بات کی دلیل ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک نے خود اپنے ذمہ یہ بات لی ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے تا قیامت، اور اس میں کسی قسم کے کسی بھی حرف کے اندر کوئی اعراب، کوئی زیر زبر کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ سب سے پہلا حق ہے جو ہمیں قرآن پاک کا ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا حق ہمارے اوپر لازم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے، ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک کو سمجھیں۔ اس کے اوپر میں سورہ قمر کی ایک آیت کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ سورہ قمر میں آیت نمبر 17 کے اندر ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی بے شک ہم نے آسان بنا دیے قرآن کو یاد کرنے کے لیے، تو کوئی ہے جو اس پہ غور کرے، جو اس کو یاد کرے۔ اور خوبصورتی کی بات یہ کہ اس میں شروع میں لقد یعنی لام بھی تاکید کا ہے اور قد بھی تاکید کا ہے، تو یعنی یوں کہنا بھی مناسب ہوگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر خوب زبردست طریقے سے ایمفیسس کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے، اس کو یاد کرنے کے لیے بالکل آسان کر دی ہے، یعنی ہمارے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہ جاتی اس چیز کو یہ کہنے کی کہ شاید قرآن پاک ہماری سمجھ اور ہماری عقل سے اور ہماری سوچ سے بہت اوپر ہے، ہماری پہنچ سے اوپر ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کو قرآن میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنایا. اور ہم سے کیا مطلوب ہے؟ ہم سے مطلوب بس ذرا سی کوشش ہے، نیک نیتی کے ساتھ ہمیں اپنا پہلا قدم اس کتاب کو سمجھنے کے لیے بڑھانا ہے. پھر چاہے وہ عربی زبان سیکھنے کیوں نہ ہو، اور یا پھر وہ علماء اکرام سے اور مفسرین سے یا معتبر تفسیر کو ریفر کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیات کو سمجھنا اور اس کا ترجمہ پڑھنا، اور جہاں جہاں ممکن ہو اس کو اپنے عمل کے اندر لے کر آنے کی بھرپور کوشش کرنا. اور جس جگہ پہ جہاں بھی کسی قسم کی کنفیوژن ہو اس جگہ پہ ان لوگوں سے اپنے کنسلٹ کرنا جو واقعی اس بات کا علم رکھتے ہیں. یہ سب اس حق کے اندر شامل ہے. اور جو تیسرا حق ہے وہ ہے طہارت کا، یعنی قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا، اس کو چھونا اور اس کی تلاوت کرنا، اس کو ہاتھ لگانا در حقیقت اس کو مصحف کو، یہ چیز بھی بالکل ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. اور یہ قرآن پاک کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم لوگ پوری طہارت میں اور وضو کی حالت میں ہی اس کو ہاتھ لگائیں، اس کو چھوئیں اور اس کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے اس کی تلاوت کریں. تو طہارت کے بعد اب جو چوتھا جو ہمارے پاس حق ہے قرآن پاک کا، وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگ اس کی تعلیمات کو پورا عمل پہ لانے کی لیے محنت کریں. تلاوت کرنا ایک طرف، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک کے ہر حرف کی تلاوت کرنے پہ 10 نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. لیکن بات صرف تلاوت تک کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمیں تلاوت سے بڑھ کر اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگ اس کے احکامات کو، جو طرز زندگی، جو زندگی گزارنے کا طریقہ، جو کوڈ آف کنڈکٹ ہمیں قرآن پاک کی صورت میں مل رہا ہے، ہم لوگ اس کو اختیار کریں، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہ کریں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالیں، نہ کہ ہم لوگ قرآن پاک کے احکامات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. تو ان 4 لازم حقوق کے بعد اب جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کن آداب کا خیال رکھنا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے. اب قرآن پاک کی تلاوت کرنا اٹ سیلف ایک مستقل عبادت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس نے ایک نیکی کما لی، اور یہ نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. یعنی اس طرح الف لام میم پڑھنے والا 30 نیکیوں کے برابر ثواب حاصل کرتا ہے. ترمذی کی روایت ہے. تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں اس بات کا تو اندازہ بخوبی ہو گیا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا کس حد تک بڑے اجر کا ذریعہ ہے ہم سب کے لیے. لیکن اس اجر کو حاصل کرنے کے لیے کن آداب کا خیال رکھنا ہے، یہ بات اب ہم اس کے اوپر آگے ڈسکس کریں گے. جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ کہ باوضو ہونے کے بعد ہمیں قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا ہے اور قرآن پاک کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ پکڑنا ہے. یعنی مثال کے طور پہ یہ کوئی عام دنیاوی کتاب، کوئی ناول، کوئی ٹیکسٹ بک نہیں ہے جس کو ہم لوگ کسی بھی جگہ پہ کہیں پہ بھی بیٹھ کے یا لیٹ کے پڑھ سکیں. یہ ایسی کتاب نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ تمام جہانوں، تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، یہ اس کا کلام ہے. اور اس کی معرفت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کے کلام کی کس طرح سے ہمیں قدر کرنی ہے، یہ اسی قدر کی بات ہے. اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر ہمیں اس کی تلاوت شروع کرنی ہے. اور اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے اندر ہمیں انتہائی ٹھہر کے اور انتہائی کنسنٹریشن کے ساتھ تلاوت کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے آس پاس انتہائی ڈھیر ساری ڈسٹریکشنز ہو، ایک جگہ موبائل بج رہا ہے، دوسری طرف ٹی وی چل رہا ہے، ہمیں پیچھے سے کوئی آوازیں دے رہا ہے، اور ان ساری صورتحال کے اندر ہم لوگ اپنی تلاوت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اجر و ثواب کا ہم لوگ امید رکھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم لوگ ان چیزوں کا خیال نہ رکھیں اور ہم سے اللہ تعالیٰ کے کلام کی بے ادبی ہو جائے، اور اس کے ذریعے سے جو ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہمیں ثواب اور جو اجر اور جو ہمیں رہنمائی عطا کرنا کا ارادہ رکھتا ہو وہ ہم اس سے بھی محروم ہو جائے.
تو اس کے بعد قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تجوید کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر اوقات لوگوں کو تجوید کا علم اتنا اچھے سے نہیں ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم میں سے اکثر کو بچپن میں اس چیز کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، اور جس کی وجہ سے جب آپ جوانی اور بڑھاپے کی طرف آتے ہیں، جب آپ پکی عمر تک پہنچتے ہیں، تو اس وقت اس تجوید کو ڈیولپ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال جہاں تک ممکن ہو سکے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ اس کو بالکل ویسے ہی پڑھا جائے، ویسے ہی اس کی تلاوت کی جائے جیسے کہ عربی زبان میں، یعنی کوئی عربی اس کی تلاوت کرے، یعنی اس ایک ایک حرف کی ایک ایک تجوید اور ایک ایک تلفظ کا بالکل بہترین طریقے سے خیال رکھا جائے۔ اور ایک اور بات کا بھی خیال رکھنا ادھر بہت ضروری ہے کہ اکثر اوقات خاص طور پہ آج کل رمضان المبارک میں یہ ہمارا معمول ہوتا ہے اکثر اوقات بہت سارے لوگوں کا کہ وہ مسجد میں نماز سے پہلے یا نماز کے بعد اپنے فراغت کے اوقات میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا پسند کرتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں، خاص طور پہ مسجد میں، اور آپ کے آس پاس کوئی نماز ادا کر رہا ہے یا پھر کوئی تعلیم کا کام چل رہا ہے، کوئی گروپس آپس میں بیٹھ کے کوئی ڈسکشن کر رہے ہیں دین کے اوپر، تو ایسے موقع پہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی تلاوت سے کسی کی نماز میں خلل پیدا ہو۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ایسی جگہ پہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگ انتہائی دھیمی آواز میں یا اپنے دل میں ہی قرآن پاک کو پڑھیں اور انتہائی دھیمی آواز میں اس کی تلاوت کریں، تاکہ آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کی عبادت کے اندر ہماری تلاوت سے کسی قسم کا کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ اور اس کے بعد ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر تلاوت کے دوران ہمیں کوئی کسی کام کے لیے بلاتا ہے یا ہم سے کوئی بات کرنے کا خواہش مند ہے، اول تو اس بات سے گریز کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی انتہائی ضروری بات ہے یا جس کا جواب دینا ہمارے اوپر بہت ضروری ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے مصحف کو بند کر کے سائڈ پہ رکھیں اور اس کے بعد اپنی بات مکمل کریں، اور پھر دوبارہ سے آپ تلاوت جہاں سے آپ نے چھوڑی تھی وہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے شروع کر لیں۔ اور بجائے اس کے کہ ہم لوگ ایک ہاتھ میں قرآن پاک پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں ہم لوگ اپنے آس پاس کے لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں، اپنے معاملات کو ڈسکس کر رہے ہیں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پہ غور و فکر، اس پہ تدبر کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، یہ بھی ایک ادب کا تقاضا ہے۔ اور چونکہ ہم میں سے اکثریت شاید عربی زبان سے واقف نہ ہو، تو اس کے لیے اول تو یہ ترجیح ہے کہ قرآن پاک کے حقوق پورے کرنے کی کوشش میں ہمیں عربی زبان لازمی سیکھنی چاہیے۔ ہمیں اس چیز کو ویسے ہی پروموٹ کرنا چاہیے جیسے ہم لوگ انگلش کو پروموٹ کرتے ہیں، جو کہ ایک انٹرنیشنل لینگویج کے طور پہ اب سمجھی جاتی ہے۔ تو لیکن جب تک یہ چیز آپ کے لیے ممکن نہ ہو کہ آپ عربی زبان کے اوپر وہ مہارت حاصل کر سکیں کہ آپ قرآن پاک کو مکمل طور پہ سمجھ سکیں، بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ کم سے کم ترجمہ ساتھ پڑھیں کچھ آیات کا، چاہے وہ دن میں ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ اور جہاں پہ ہمیں کسی قسم کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ ہم لوگ معتبر تفسیر کو ریفر کریں اور علماء اکرام اور مفسرین کے پاس جائیں اور ان سے ان آیات کو ڈسکس کریں، وجہ ہے کہ ہم لوگ خود اپنی طرف سے گمان کر لیں کہ اس آیت کا یہ مطلب ہوگا اور اس طریقے سے اپلائی ہونی چاہیے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اپنی ہی گمان کے اندر اس چیز کو غلط طریقے پہ لے جائیں۔ اور اس کے بعد تلاوت کے اندر اپنے آپ کو بالکل کہتے ہیں نا مکمل طور پہ امینس کرنے کے لیے، بالکل کہتے ہیں نا، اس کے بعد تلاوت پہ اپنے آپ کو بالکل مکمل طور پہ کہتے ہیں نا گم کرنے کے لیے، بالکل اپنے آپ کو فلی کانسنٹریٹ کرنے کے لیے، یہ بات بہت بہتر رہے گی کہ اگر ہم لوگ اس بات کا تصور کریں کہ ہم لوگ اللہ پاک کے حضور، اللہ پاک کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ پاک ہماری تلاوت کو سن رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کس چیز سے گزر رہے ہیں، ہم کن خیالات میں اس وقت ہم مگن ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور اس کے مطابق ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ ہمارے لیے ایک پیغام ہے، تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے
بہت امید ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک کے تمام حقوق و آداب کا مکمل خیال رکھیں گے۔ تو مختصر یہ کہ ہمیں قرآن پاک کے 4 حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے کہ ہمیں باوضو ہو کے اس کی تلاوت کرنی ہے، اور یہ عقیدہ ہمیں رکھنا ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ اسی کا کلام ہے، اور یہ بھی کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے، نہ کبھی ہوئی ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو طہارت اور وضو کے ساتھ ساتھ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، انتہائی کانسنٹریشن کے ساتھ، انتہائی ادب کے ساتھ، اور اس بات کا خاص خیال رکھتے ہوئے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنا ہے اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنا ہے، اس کو عمل میں لے کر آنا ہے۔ اس ارادے کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے کتاب کو لے کر بیٹھیں اور اس کے اندر اپنے لیے ہدایت اور اپنے لیے رہنمائی تلاش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ وہ تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں جو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، جو کوشش اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں وہ کوشش ہم لوگ اس کے اندر پوری کرتے ہوئے دکھائیں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان سب باتوں کا آپ خوب خیال رکھیں گے اگلی بار جب بھی آپ تلاوت کریں گے، اور مجھے اس بات کی بھی امید ہے کہ ان حقوق و آداب کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس بات کو آسان کر دے گا کہ ہم لوگ قرآن پاک کو اپنا انتہائی بہترین ساتھی بنائیں، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کو ہی ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے اور ہماری دنیا اور آخرت اس کی وجہ سے سنوار دے، آمین۔ یا رب مجھے دنیا میں جینے کا قرینہ دے،